أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات
اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے، اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہے۔ حق یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے ہاں ام شمس اکیڈمی میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کے اندر کئی دفعہ پروگرام ہو چکے تھے اور یہاں کے بارے میں سنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج توفیق عطا فرمائی کہ میں نے الحمدللہ ادارے کو دیکھا اور میں اور آپ یہاں پر جمع اور اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور ماں باپ کی دعاؤں اور اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ در حقیقت وہ نصیحت لوگوں کے لیے بعد میں ہوتی ہے، وہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم بیکار ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ وہ ایسا ہی ہے کہ وضو تو کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے، بس وضو بار بار کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو وضو کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر علم بھی آ جائے، عمل کی توفیق بھی مل جائے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں ریاکاری ہو، شہرت ہو، ناموری ہو، تو وہ علم بھی بیکار ہے اور وہ عمل بھی بیکار ہے۔ وہ دیکھنے میں پھول ہے لیکن وہ خوشنما پھول، وہ نقلی پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو علم بھی آ جائے، عمل بھی آ جائے، تو پھر سب سے بڑی کوشش اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس عمل میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے۔ آج کی اس نشست میں جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے باپ کی عظمت، اور باپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ آپ کی مجھے توجہ حاصل رہے گی۔ دیکھیے، ایک لاشعوری غلطی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق، جب بھی کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی اسپیکر والدین کے حقوق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لاشعوری طور پر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تقریر میں، اپنے عنوان میں اور اپنے اس ٹاپک کے اندر اس کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ ماں کی طرف چلا جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ سائیڈ لگتا چلا جاتا ہے۔ عنوان کے بیان ہونے کے بعد، پورا موضوع بیان ہونے کے بعد سننے والے
یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے حقوق ہیں اور باپ کا کوئی حق نہیں ہے. تو مجھے آج کی اس نشست کے اندر صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ والد کے بھی حقوق ہیں. اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت یوں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ عموماً ماں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ نعرے مشہور ہو گئے، کچھ تحریریں مشہور ہو گئیں. نمبر 1 آپ نے اکثر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. مشہور ہو گیا یہ جملہ. ایک اور جملہ ہے، ماں کی عظمت کو سلام. ایک اور جملہ ہے جو حدیث کا ترجمہ بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے، لیکن باپ کی عظمت وہ چھپ کے رہ جاتی ہے، وہ بیان ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کے سامنے میں باپ کی عظمت کو بیان کروں گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کی کوئی عظمت نہیں. اس کی تھوڑا سلو کر دیں جزاک اللہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کی عزت نہیں ہے، یا ماں کی حرمت نہیں ہے، یا ماں کی کوئی عظمت نہیں ہے. ماں کی عظمت ہے، اور بہت بڑی عظمت ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں جس طریقے سے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ اکبر. لیکن جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ماں کی عظمت نہیں ہے بلکہ باپ کی بھی عظمت ہے. سب سے پہلی دلیل، قرآن مجید میں اللہ نے 4 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے. اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے 4 مقامات پر. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا جو اللہ کا حق ہے وہ حق توحید ہے. اس سے اوپر کوئی اللہ کا حق نہیں ہے، حق توحید. یہی وجہ ہے کہ اگر توحید کے خلاف چلیں گے یعنی شرک کریں گے تو وہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں، تھوڑی سی خشک لگیں گی، لیکن ان کا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنیاد ہیں میرے موضوع کی. تو حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا حق توحید ہے، اور حقوق اللہ کے اندر اور حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. حقوق الزوجین بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں. لیکن حقوق العباد کے اندر سب سے اونچا حق اگر کوئی ہے تو وہ والدین کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے توحید کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، برابری کی سطح پر ذکر کیا ہے. اس لیے کہ ٹاپ آف دی لسٹ یہ بھی ہے اور ٹاپ آف دی لسٹ یہ بھی ہے. اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل ہے تو والدین صرف ماں کو نہیں کہتے، والدین صرف ماں کو نہیں کہتے، بلکہ والدین کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ دونوں. قرآن مجید کی ایک آیت، والدین کے جب حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ آیت سنی اور سنائی جاتی ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے صرف ماں کا ذکر نہیں کیا بلکہ دونوں کا ذکر کیا ہے، دونوں کا ذکر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان. والدین میں صرف ماں نہیں آتی بلکہ باپ بھی آتا ہے. پھر آگے دیکھیے آیت کے اندر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما.
او کلاہما تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کی ضمیر، یا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما کا ذکر ہے، لہا کا ذکر نہیں کہ اپنی ماں کو اف نہیں کہو، بلکہ ولا تقل لہما تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ کی پروناؤن ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپا آ جائے تو ان دونوں کو ولا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف نہیں کہو۔ پھر آگے ولا تنہرہما، یہاں بھی ہما کا صیغہ ہے کہ ان دونوں کو مت جھڑکو، دونوں کا ذکر چل رہا ہے۔ وقل لہما، پھر آگے اور ان دونوں میں سے جس سے بھی بات کرو تو قولاً کریمہ، بڑے پیار محبت ادب احترام کے ساتھ بات کرو۔ وخفض لہما، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، موضوع وہی چل رہا ہے، وخفض لہما، اور ان دونوں کے لیے جناح الذل، اپنے بازوؤں کو سمیٹ کے رکھو، جھکا کے رکھو، دونوں کے لیے، من الرحمہ۔ وقل رب ارحمہما، یہاں بھی ہما کا صیغہ ہے کہ ان دونوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرو، یا اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ ذکر دونوں کا ہے۔ اگر والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی خطیب سارا جھکاؤ اگر ماں کی طرف کر دیتا ہے تو یہ اس کی لاشعوری غلطی کہلاتی ہے۔ تو اسی لیے آج کا جو موضوع ہے وہ والدین کا حقوق، والدین کے حقوق بیان نہیں ہو رہے، بلکہ والدین میں سے صرف اور صرف باپ کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ برا نہ مانیں کہ جی آج جو ہے وہ باپ کے حق بیان ہو رہے ہیں اور ماں کے حق بیان نہیں ہو رہے۔ میں نے پھر بتایا کہ ماں کے حق اللہ اکبر قرآن بیان کرتا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے کبھی توفیق دی تو صرف ماں کے حقوق بیان کروں گا۔ لیکن ایک لاشعوری غلطی جو ہوتی چلی جا رہی ہے کہ باپ بیچارہ سائڈ لگتا چلا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاید میرا تو کوئی ہے ہی نہیں واسطہ بچوں کے ساتھ، تو اس لیے صرف باپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ میں نے پہلی دلیل دے دی کہ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوسری دلیل ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ والد کا ذکر کیا آپ نے، صرف والد کا، الوالد، والد جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جنت کے دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ ہے۔ اب اس حدیث کو میں کھولنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ یہاں پر والد کو کیا کہا گیا؟ اوسط، واو سین اور تا وسط کو کہتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں بھی وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی فیکٹری، کسی بھی ادارے اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ اور کسی بھی اسکول اور کسی بھی کالج اور یونیورسٹی کا جو مین دروازہ ہوتا ہے نا، اس کو اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی جگہ پر لگایا جائے کہ جو بہترین جگہ ہو، کہ اس میں انٹری شاندار بھی ہو، جاندار بھی ہو، اور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہاں پہ گھستے ہی آدمی کو پتہ چلے کہ کہیں پر میں آیا ہوں، تو جو مین دروازہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو شریعت جو ہے وہ باپ کو کہتی ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ اچھا، اوسط کا معنی صرف مین دروازہ ہی نہیں ہے۔ علم کا شوق رکھنے والے ان کے لیے یہ بات سامنے آئے گی تو انہیں مزہ آئے گا۔ وسط درمیان کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر واو سین اور تا کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، عمدہ ترین اور بہترین چیز، اس کے لیے وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عمدہ ترین اور بہترین چیز۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر شریعت نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ دروازے کی کیا حیثیت ہے؟ ماں کو تو یہ کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں
کے قدموں کے نیچے پوری جنت ہے، اور باپ کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ باپ جنت کا بہترین یا جنت کا مین دروازہ ہے۔ تو آئیے دروازے کو معمولی نہیں سمجھیے گا، بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے جنت میں جانے والوں کے لیے کہ بھائی جنت تو اللہ کہتے ہیں میں دے دوں گا، دروازہ بند ہوگا، دروازہ کھلوانا تمہارا کام ہوگا، دروازہ کھلوانا تمہارا کام ہوگا۔ یہ جنت کوئی ایسی ویسی تو جگہ نہیں ہے کہ دیواروں کو پھلانتے ہوئے آدمی کہیں سے بھی آ جائے گا، اچھل کود کرتے ہوئے سیڑھی لگا کر، ایسا تو نہیں ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک دروازہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے وہ دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو میں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ کہے گا مجھے کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ جنت میں بعد میں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ آپ فرماتے بھائی وہ کیسے؟ تو وہ عرض کرتے کہ غلام تو پہلے آگے جاتا ہے نا، پہلے میں گھس جاؤں گا جنت کے اندر، آپ بعد میں آئیں گے جنت کے اندر، کھلوائیں گے آپ لیکن پہلے میں چلا جاؤں گا۔ یہ ایک شان تھی حضرت بلال کی، اللہ اکبر۔ تو باپ کو بہترین دروازہ کہہ کر یہ بات سمجھائی گئی کہ جنت حاصل کرنے والوں جنت کا دروازہ بھی تو ہے نا، اس جنت کا دروازہ کھلوانا ہوگا، یعنی اپنے باپ کو اگر ناراض کر دیا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جنت مل جائے گی لیکن بند دروازے کے ساتھ جنت کسی کام کی نہیں ہے، باہر کھڑے رہو گے۔ ایک چیز یہ سمجھائی گئی، اور ایک دوسری چیز بھی دروازے سے یہ سمجھائی گئی کہ دروازے کے بغیر جگہ غیر محفوظ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی کوئی فیکٹری ہو اس کا دروازہ نہ ہو، آپ کا اسکول ہو اس کا کوئی دروازہ نہ ہو، آپ کا کالج ہو، آپ کی گاڑی ہو، آپ ایروپلین میں بیٹھ جائیں اور اگر اس کا دروازہ نہ ہو اتفاق سے، ہو بہت اچھا ایروپلین، 500 افراد اس میں آ سکتے ہوں، بہت بڑا جمبو جہاز ہو، لیکن وہ پائلٹ اگر اعلان کرتے کہ بس اتفاق سے اس میں جو ہے وہ دروازہ نہیں لگایا گیا، ایک دروازہ نہیں لگا، سب اتر کے بھاگیں گے یا نہیں؟ اور آپ تشریف رکھیں بس ہم ٹیک آف کرنے ہی والے ہیں، لوگ سیٹیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں، وہ بھائی دروازہ نہیں ہے، مارے جائیں گے سارے کے سارے۔ گاڑی ہو لیکن دروازہ نہ ہو، غیر محفوظ ہے۔ تو دروازے کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دو باتیں سمجھی گئیں دروازے سے، تیسری بات یہ سمجھ لیجئے دروازے سے کہ دروازے کے بغیر کوئی بھی چیز نہ مکمل ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز دروازے سے یہ سمجھ لیجئے کہ دروازے سے ہو کر اندر جایا جاتا ہے۔ یعنی بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی اولاد کو خاص طور پر کہ اندر تم نے جانا ہے، اندر اب کچن میں بھی جاؤ گے، ڈائننگ ہال میں بھی جاؤ گے، ڈائننگ روم میں جاؤ گے، ڈرائنگ روم میں جاؤ گے، بیڈ روم میں جاؤ گے، کچن میں جاؤ گے، لیکن جاؤ گے کہاں سے؟ مین دروازے سے جاؤ گے نا۔ تو بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جانے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے، اپنے کوئی بھی کام اندر کرنے سے پہلے باپ سے ملتے ہوئے جانا، یعنی باپ کی دعائیں لیتے ہوئے آگے جایا کرو۔ کوئی بھی کام کرو، دعا لو، ملو، باپ سے تعلق قائم رکھو اور باپ سے سلام دعا کرو، اس کے بغیر نہیں۔ اور پانچویں بات خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ عزت دار لوگ مین دروازے سے ہی اندر آتے ہیں، چور آتے ہیں دیواروں کو پھلانت کر، جو دروازے چھوڑ دیتے ہیں نا۔ کون چھوڑتے ہیں دروازے؟ وہ جو چور ہوتے ہیں، وہ نقب زنی کر کے آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، ادھر ادھر دیواروں کو پھلانت کر۔ وہ عزت دار لوگ نہیں آتے، عزت دار لوگ عزت سے آتے ہیں، دروازے سے آتے ہیں۔ تو تمہاری عزت دروازے سے آنے میں ہے، اور اگر تم دروازے سے اپنے تعلق کو چھوڑ دو گے، دروازے سے اپنے تعلق کو توڑ دو گے، تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔
یعنی خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی، باپ سے تعلق نہیں توڑنا۔ اب میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، اس کے چند دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، وسط، اوسط، جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، وہ اتفاق کی بات سب سے خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے۔ دلائل ذرا سنیے گا۔ نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وسطی واو سین تا آ گیا، اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب اس میں ساری نمازیں آ گئی نا، نمازوں کی حفاظت کرو، فجر بھی آ گئی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی خصوصیت کے ساتھ اللہ ذکر کرتا ہے، اس کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ اور درمیانی نماز عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی یفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومہلہ، جس کی عصر کی نماز چلی جائے اس کا نقصان دین میں اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا اہل، اس کا مال، اس کے گھر والے سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ انسان اگر گھر فیکٹری سے باہر نکلے، فون آ جائے فیکٹری میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا، کتنا بڑا نقصان۔ ابھی اس نقصان سے نکلا نہیں تھا، دوسرا فون آیا کہ گھر میں بھی آگ لگ گئی، چھت گر گئی، بیوی بچے مر گئے، تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہوگا اس آدمی کا؟ فرمایا جس کی عصر کی نماز کی فوت ہو جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دین کے اندر۔ تو دیکھیے نمازوں کا ذکر کیا، نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن کہا والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی الگ سے ذکر کیا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، کسی کو بچے کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار سب کا خیال رکھنا، بھائی سب کا خیال رکھنا اور اس کا ذرا خاص خیال رکھنا۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن والصلاۃ الوسطی، یہ جو درمیان کی نماز ہے نا، اس کی خاص حفاظت کرنا۔ ایک اور دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں، اور یہ اتنی جامع ترین حدیث ہے، اگر کسی نے اس کو پلو سے باندھ لیا اور اس کو سمجھ لیا، اس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا، زندگی میں کیسے، دنیا کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ فرمایا تمام کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جن میں درمیانہ روی ہو۔ آپ کھانے میں درمیانہ روی اختیار کریں، پینے میں درمیانہ روی اختیار کریں، آپ پہننے میں درمیانہ روی اختیار کریں، آپ برتنے میں درمیانہ روی اختیار کریں، آپ گاڑی درمیانی لیں۔ آپ یقین جانیے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ادھر ادھر نکل جاؤں گا، میں اس لیے صرف آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانے لگا ہوں جو دماغ کے اندر گھس جائے اور پیوست ہو جائے کہ چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ ہوتی ہے جس میں درمیانہ روی ہو، جو درمیان میں ہو۔ فرمایا خیر الامور اوسطها، نہ اتنا میٹھے بنو کہ لوگ چاٹ جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک جائیں، نہ اتنے سخت بنو کہ لوگ توڑ دیں، نہ اتنے نرم بنو کہ لوگ نچوڑ دیں، درمیان ہے، درمیان۔ خیر الامور اوسط، وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور درمیان بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور آگے چلیے، عمر کے 3 دور ہوتے ہیں، انسان کی عمر کے 3 دور ہوتے ہیں، تینوں خوبصورت ہیں۔ بچپن کی خوبصورتی الگ ہے، جوانی کی خوبصورتی الگ ہے، بڑھاپے کی خوبصورتی الگ ہے، تینوں خوبصورت دور ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے گا یہ جو درمیان ہے نا، درمیان کی جو یہ جو جوانی ہے، یہ جو دور ہے جوانی کا، یہ بچپن سے نکل کر پھر جب انسان جوانی کی حد میں داخل ہوتا ہے، یہ جو 20 سال اور 22 سال ہیں جو جوانی کہلاتی ہے، یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، یہ خوبصورت ترین دور ہے، خوبصورت ترین زمانہ ہے۔ دیکھیں نا، بچپن میں تو انسان خوراک کم ہے، فیڈر پہ ہی گزارا ہو رہا ہے، ہلکا پھلکا دلیا ہی کھا رہا ہے، نہ وہ تیز بھاگ سکتا ہے، نہ وہ دوڑ سکتا ہے، نہ وہ سوئمنگ کر سکتا ہے، یعنی بہت ساری دنیاوی لذتیں اس سے دور ہیں، اور وہ ان لذتوں سے دور ہے اپنے کم عمری اور کم سنی کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ ان لذتوں سے محظوظ نہیں ہو رہا اور ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سک رہا اپنے بچپن کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑھاپے کو اگر دیکھیں تو بڑھاپے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت تو ہے، ایک بزرگ کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس
کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی کرسی خالی کر دیتے ہیں. اس کو دادا کہتے ہیں، اس کو نانا کہتے ہیں، اس کو بڑا پیار ملتا ہے، ہر کوئی اس سے آگے چمٹتا ہے. تو اس کا ایک اپنا ایک خوبصورتی ہے اس بڑھاپے کے اندر. لیکن اب کھانا چھٹ چکا ہے، پینا چھٹ چکا ہے، اب معدہ کام نہیں کر رہا، اب آنکھیں کام نہیں کر رہی، اب گھٹنوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اور اب بلڈ پریشر نے تنگ کیا وغیرہ وغیرہ. یہ بڑھاپا ہے تو بڑا خوبصورت، لیکن وہ جو جب جوانی کی طرف جب بوڑھا آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار بات ہی کیا تھی، خوب کھاتا تھا، خوب پیتا تھا، مست سوتا تھا، کیا نیند آتی تھی، کوئی درد نہیں تھا، میں درد سے اور درد مجھ سے بہت دور بھاگا کر، کوئی بیماری نہیں تھی، کیا طاقت تھی، کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا، کیا بے باکی تھی، کیا بے خوفی تھی، کیا جرت تھی، ہے نا ایسا، کیا طاقتیں تھی میرے اندر، کیا قوتیں تھیں، کیا میری باڈی تھی. اب تو ٹائٹ اسکن وہ جھریوں میں بدل گئی. اب تو داڑھ کا علاج کرا کے، ایک داڑھ کو روٹ کنال کرا کے آتا ہوں تو ایک مہینے بعد دوسری داڑھ کہتی ہے روٹ کنال کراؤ اس کا بھی. ابھی اس سے نمٹتا ہوں تو گھٹنے کہتے ہیں بھائی ادھر بھی دیکھ لو میری طرف. گھٹنوں سے ابھی میں فارغ ہوتا ہی ہوں تو وہ بال سفید تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ڈائی کر کے فارغ ہی ہوتا ہوں، 3 دن کے بعد پھر نکل آتے ہیں، پھر جڑیں سفید ہو جاتی ہیں. پھر یہ آدمی لگا رہتا ہے جاتی ہوئی جوانی کو اور آتے ہوئے بڑھاپے کو روکنے کے لیے، اور جاتی ہوئی جوانی کو روکنے کے لیے یہ بیچ میں رسہ کشی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جوانی جائے نہیں اور یہ بڑھاپا آئے نہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہتھیار ڈالتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیے 3 دور ہیں، ان تینوں دوروں میں سب سے خوبصورت ترین اگر دور ہے وہ جوانی کا دور. انسان یاد کرتا ہے اپنی جوانی، وسط درمیان میں آ گیا نا. باپ کو کیا گیا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ وسط بہترین دروازہ ہے یہ جنت کا. اب آئیے میں اور آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دوں وسط کے حوالے سے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ باپ کو جو وسط کہہ دیا نا تو اس میں کیا کچھ کہہ دیا اللہ نے. عمدہ ہے تو کس طرح عمدہ ہے باپ، اور عمدہ ترین ہے تو کس طرح عمدہ ترین ہے. آپ ذرا دیکھیے شہر کا جو بیچوں بیچ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سینٹر سٹی کہا جاتا ہے بھائی یہ. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ویلیو اسی جگہ کی ہوتی ہے جو بالکل شہر کے درمیان میں جگہ ہو. شہر کے قلب میں رہتے ہیں ہم، درمیان میں رہتے ہیں. اور اگر باڈی کو دیکھیں تو دل درمیان میں ہے. شہر کے درمیان کی جگہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے. یہ تو شہر کے درمیان کی جگہ ہے نا. آئیے کرۂ ارض کا جو سینٹر ہے، کرۂ ارض کا پوری زمین کا جو سینٹر ہے وہ مکہ سٹی ہے. جو لوگوں کے نالج میں ہوگا، حیران کن بات ہے. اور مکہ کی سرزمین اللہ اکبر سب سے قیمتی ترین جگہ ہے اس وقت. بہت ویلیو ہے اس زمین کی، بہت مہنگی ہے، قیمتی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تو کرۂ ارض کا سینٹر ہے، اور اگر کرۂ ارض کا سینٹر پوائنٹ اگر کوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بتا یہ رہا ہوں کہ سینٹر خوبصورت ہوتا ہے، قیمتی ترین ہوتا ہے، وسط ہے. پورے کرۂ ارض کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کے بارے میں تو مسلمان سب جانتے ہیں، وہاں تو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر. وہاں تو سمجھ آ رہی ہے ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ ملٹی پلائی کرتا ہے 1,00,000 سے. اللہ سب کو لے جائے وہاں پر خیر کے ساتھ. تو اب اگر اور بھی ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. نہ اتنی چیخ چیخ کر قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھو، اور نہ اتنی ہلکی آواز سے کہ اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نہ اتنا چیخو نہ اتنا پست کر لو آواز کو، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھو. درمیان بڑا خوبصورت ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یعنی بخیل نہ بنو.
ہاتھ اٹھا لو، نہیں بھائی ہم جیب میں ڈالیں گے ہی نہیں ہاتھ. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ایسے فیاض بن جاؤ، ایسے حاتم تائی بن جاؤ کہ بس آ رہا ہے اور خرچ کر رہا ہو دبا کے. آج ہی تنخواہ ملی 25,000 روپے اور آج ہی آپ نے کہا بھائی پزا بھی آرڈر کر دو، برگر بھی کر دو، زنگر برگر بھی کر دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. دسترخوان پر 6 آئٹم کھانے کے رکھے ہوئے ہیں. بیگم بڑی خوش، کہا کھا لیا، مزہ آ گیا؟ مزہ آ گیا. کہا پورے مہینے اب دال پکے گی، پیسے ختم ہو گئے، بجٹ ختم ہے. ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. اللہ کہتا ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، نہ بخیل بن جاؤ بالکل. ولا تبسطها كل البسط، نہ حاتم تائی بن جاؤ بالکل. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیان میں آ جاؤ. اپنے حساب و کتاب سے سمجھ میں آ رہی ہے، جتنی گزڑی اتنے پیر پھیلاؤ. یعنی بہت سارے مقامات. اللہ کہتا ہے وقصد فی مشیک، جب چلو نا تو اس میں بھی درمیانہ روی اختیار کرو. چلنے میں نہ اتنا تیز دوڑو کہ سانس پھول جائے اور بیٹھ جاؤ، نہ اتنا ہلکے چلو کہ لوگ کہیں بڑا مریل ہے بھائی، بڑا مریل آدمی، چلا ہی نہیں جا رہا اس سے. وقصد فی مشیک، چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. یعنی آپ کو بتانا کہ مقصود ہے کہ ہر چیز کے اندر جو چیز سینٹر میں ہے، جو چیز درمیان میں ہے، وہ بہترین ہے. دیکھیں نا آج چائے، آپ کوئی خواتین چائے بناتی ہیں اور چائے کے اندر اگر میٹھا زیادہ ہو جائے تو بھی معاملہ خراب ہے. اگر میٹھا زیادہ ہو جائے تب بھی معاملہ خراب ہے. اور اگر لوگ کہتے ہیں جی اتنی میٹھی چائے بنا دی، چائے کا تو مزہ ہی نہیں رہا. بیگم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگلی دفعہ چینی نہیں ڈالی، بالکل اتنی سی ڈال دی. اور بھائی یہ کیسی چائے ہے نا. اور اگر سمجھدار بیگم تھی، انہوں نے کہا اچھا اب دیکھو، اب اگر درمیانہ جتنی چاہیے تھی، جتنی مطلوب تھی، جتنی ریکوائرڈ تھی، اتنی ہی اگر چینی ڈال دی، یار یہ ہے چائے. نہ چینی کی مٹھاس پتی کی کڑواہٹ کو دبا رہی ہے، اور نہ پتی کی کڑواہٹ چینی کی مٹھاس کو دبا رہی ہے. یہ درمیان میں جو تم نے بڑی پرفیکشن اور بڑی پرفیکٹ چائے بنائی ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. اب کھیر بنائے، کھیر میں زیادہ میٹھا ڈال دیں، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. ایکسیز آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور اگر بالکل ہی چینی نہ ڈالے تو وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. درمیان، آپ کیا کہیں درمیان، چینی ڈالیں اتنی جتنی ڈالنی تھی. تو آپ اگر غور کریں نظام کائنات کے اندر، تو ہر وہ چیز جو درمیان میں ہے وہ خوبصورت ترین ہے. اللہ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، بہترین دروازہ جو ہے وہ باپ ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باپ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر میں اس کا مختصر ترین ترجمہ کروں، اب باپ کو کہتے ہیں، اب الف اور با، اب باپ کو کہتے ہیں، اور رب کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اب راضی، اب یعنی باپ، اگر اب راضی تو سمجھ لینا رب راضی، اور اگر اب ناراض ہے تو سمجھ لینا رب ناراض ہے. کیا شان ہے! یعنی باپ کی عظمت کو سلام. اللہ کہاں اپنی رضا کو کس کی رضا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اگر راضی ہو جائے، اللہ اگر کسی سے یہ کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. معمولی چیز نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے ہم صحابہ کو کیا کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی، اللہ جن سے راضی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں وہ نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے.
تو راضی ہو جائے. کیونکہ اللہ اگر خوش ہو جائے نا وہ خوش کر دیتا ہے. پھر اس کو اللہ اگر کسی سے خوش ہو جائے نا پھر اللہ یہ نہیں کہتا میں خوش ہو گیا اب تجھے خوش نہیں کروں گا. نہیں، اللہ اگر خوش ہو جائے خوش کر دیتا ہے. جب مرنے والا جب مرنے لگتا ہے نا تو نیک ہوتا ہے اگر تو فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے مطمئن نفس واپس چل اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ. تو اللہ کی رضا کا مل جانا بہت بڑی چیز، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے توریت کو لینے کے لیے. کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. جیسی کوہ طور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بھاگنے کو دیکھا. اللہ نے سوال کیا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ بھاگتے بھاگتے کیوں آئے ہو؟ ابھی تو بڑے آرام سے آ رہے تھے لیکن کوہ طور کو دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. قال ہم علی اثری، اللہ پیچھے پیچھے تو آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. میرا سوال یہ ہے جلدی کیوں مچائی ہے؟ یہ چلتے چلتے اچانک دوڑنا کیوں شروع کر دیا تم نے؟ یہ ہے سوال میرا. اب ذرا جواب سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وعجلت الیک ربی لترضی، اور اللہ جلدی اس لیے مچائی کہ میری تڑپ کو دیکھ، میرے مچلنے کو دیکھ، میرے پیار کو دیکھ، میری محبت کو دیکھ، میرے لگاؤ کو دیکھ. ایک لگاؤ ہے، جیسے کبھی باپ آتا ہے نا بڑے عرصے کے بعد 5 سال کے بعد باہر کسی ملک میں کام کرتا ہے، اولاد جو ہے وہ باپ کی منتظر ہوتی ہے، وہ ویڈیو کال کر کے باپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، باپ سے خوب باتیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن 5 سال کے بعد جب واپس آ رہا ہوتا ہے نا باپ یا کوئی عزیز، تو ابھی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ابھی اس کی صرف شکل ہی نظر آتی ہے. ماں باپ بہن بھائی سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، ریسیو کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ آگے کوئی گارڈ کھڑا ہوا ہے، کوئی روکنے والا. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، وہ سب کو چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے. یہ اس کی اپنائیت ہے، یہ اس کا لگاؤ ہے، یہ اس کی تڑپ ہے، یہ اس کی بے چینی ہے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے جو اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے. ہر ماحول سے، ہر جگہ سے، ہر سیکیورٹی سے، وہ ہر چیز سے آزاد ہوتا ہوا وہ دوڑتا ہوا جا کر باپ سے چمٹ جاتا ہے. یہ انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ سے ملاقات اور اللہ سے گفتگو کرنے کی جو ایک لذت کا مزہ حاصل ہو چکا تھا انہیں. یہ محبوب کے ساتھ گفتگو کی لذت سے اگر کوئی آشنا ہو جائے، محبوب کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنے کی لذت سے آشنا ہو جائے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیں نا اگر نکاح ہو گیا ہو، آج کل تو انگیجمنٹ کے بعد ہی پھر فون پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ناجائز ہے. لیکن اگر نکاح ہو جائے، رخصتی نہ ہو، اور پھر اگر دلہن ادھر ہیں اور دولہا ادھر ہے، اپنے گھر میں رخصتی ہو ہی نہیں ابھی کوئی ایک، اور اب فون پہ تو بات چیت ہو رہی ہے، تو اب یہ فون جو ہوتا ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا یار، پتہ ہی نہیں چلا. محبوب کے ساتھ بات کرنے کی جو لذت ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بس آدمی کا وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا آپ جلدی کیوں آ گئے، آپ ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنا آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ کہا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک، اور میں نے جو جلدی کی ہے اس لیے کی ہے لترضی، کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے، تو مجھ سے راضی ہو جائے. نبیوں کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مسلمانوں کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے اولاد کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، میں تم کو پیکج دیتا ہوں، اپنے باپ کو راضی کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. یہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد. اگر باپ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر کے رکھو، اپنے باپ کو خوش کر کے رکھو. اگر تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لینا تمہارا
اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی توجہ چاہوں گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کا تو اللہ اکبر کیا کہنا، ایک وقت گزر جائے گا جنت میں، جنت کی ہر نعمت حاصل ہوگی۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، اور جنتیوں سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، او جنتیوں، تو جنتی فوراً اللہ سے کہیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک، اے اللہ حاضر ہیں ہم، کیا حکم ہے ہمارے لیے، وسعدیک، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں آواز دے رہے ہیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حکم کچھ نہیں ہے، حکم تو مان لیا تم نے میرا، صرف آج تمہارے پاس اس لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے بات کرے اور پوچھے۔ اس طرح ایک آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کہیں شادی ہال میں کھانا شروع ہو چکا ہوتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں اگر میزبان آ جائے، اگر بھائی سب صحیح ہے نا، کچھ لا دوں گرم آپ کو، کوئی بے چھیٹے کی روٹی لے آؤں، مزہ آ رہا ہے آپ کو، مزہ کھا رہے ہیں سب کچھ لے کر آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں نے اس لیے تمہیں آواز لگائی ہے یہ پوچھنے کے لیے حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو، مزے آ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے جنت میں، حل رضیتم، تو جنتی جواب دیں گے اللہ کو، فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، اللہ کیسے مزے نہیں آ رہا ہے، تو نے ہم کو وہ دے دی ہے نعمت جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں۔ دیکھیے نا، یہ نعمت صرف اللہ ایمان والوں کو دے گا، یہ نعمت جانوروں کے لیے نہیں ہے، جنت یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والے مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انسان ہوں یہ جنات ہوں، یہ دو ہی مخلوق ہیں۔ وہ کہیں گے ما لنا لا نرضا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیسے راضی نہیں ہو اور ہم کیسے خوش نہیں ہیں، آپ نے تو سب کچھ ہم کو دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میں نے تمہیں ایک چیز نہیں دی، ایک ایسی چیز جو اس جنت سے بھی بڑھ کے ہے، اس جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے کہیں گے ایو شیء افضل، اللہ اس جنت کی جو نعمت ہے اس سے بڑھ کر بھی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس جنت کی نعمت سے بھی افضل ہو؟ تو اللہ فرمائے کہ وہ نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور ایک چھوٹا سا فارمولہ اللہ نے دیا ہے اپنی رضا کو دینے کے لیے، کہ اپنے باپ کو راضی رکھا نا تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کو راضی رکھا، اور اگر باپ کو ناراض کر دیا تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، طبرانی کی روایت ہے، اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر ان ابی قد اخذ مالی، میرا باپ جو ہے وہ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے، میرا والیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، باپ آتا ہے والیٹ کھولا، پیسے نکالے اور والیٹ وہاں رکھا اور چلے گئے۔ ان ابی اخذ مالی، میرا مال محنت کر کے میں نے کمایا اور باپ بغیر پوچھے لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فأتنی بأبی، جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو میرے پاس لے کر آ۔ یہ نوجوان اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر چلیے، آپ کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے۔ وہ بوڑھا باپ سمجھ تو جاتا ہے کہ اس بیٹے نے کوئی شکایت کر دی ہوگی، اب
کیونکہ اس کے رویوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ میں اس کی والیٹ میں سے، اس کے پیسوں میں سے، اس کی جیب میں سے پوچھے بغیر کچھ لے لیتا ہوں، کہ رویے سے پتہ چلتا ہے نا، رویے سے انسان کا جو عملی رویہ ہوتا ہے نا اس کے قول سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے کبھی. کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. یہی وجہ اللہ نے وہاں پہ فرمایا والدین کے جب حقوق بیان کیے تھے، جو آیت میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آ جائے، او کلاہما، یا دونوں کو بڑھاپا آ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، انہیں اف بھی نہیں کرنا. اف لفظ اف کے اندر الف اور فا، اف بھی نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ بتا دیا گیا کہ جب والدین بوڑھے ہوں گے تو اب دیکھیے والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کی برداشت کم ہو جاتی ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، فکرات ان کی برداشت کو کم کر دیتے ہیں. طاقت بھی کم ہو گئی، قوت بھی کم ہو گئی، ہر چیز کم ہو گئی، برداشت بھی کم ہو گئی، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور عزت دیتے ہوئے، ادب احترام دیتے ہوئے ان سے بات کرنا. اچھا جی ادب احترام کے ساتھ بات کریں گے، اب بات تو ختم ہو گئی تھی. اللہ نے آگے بھی فرمایا ایسا نہ ہو کہ ادب احترام سے تو بات کرو لیکن تمہاری باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ان کو یہ بتا دے کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں، تم نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بڑی میاں، ہم کو بڑی بھی بہت تنگ کرا ہوا تم نے ہم کو. تو اب اللہ نے قول کی تو بات کر دی، اف نہیں کہنا، ادب احترام سے گفتگو کرنا. اب اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو، اپنے کاندھوں کو، سینوں کو، اپنے سینے کو، بازوؤں کو سمیٹ کے رکھنا، جھکا کے رکھنا. یعنی تمہاری باڈی لینگویج نہ بتا رہی ہو کہ ماں باپ سمجھ جائیں کہ بیٹا بہت ناراض ہے، نہیں، اپنے بازوؤں کو سمیٹ کے رکھنا، جھکا کے رکھنا. باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی ہو کہ ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کو لے کر کے آؤ. باپ سمجھ گئے. اچھا ہم سمجھتے ہیں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. بوڑھے ماں باپ ہیں، ارے وہ تمہیں اس طریقے سے جانتے ہیں، تم اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں وہ تمہیں. انہوں نے پیدا کیا ہے تمہیں، انہوں نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہے تمہیں بیٹھنا سکھایا ہے، تمہیں کھانا سکھایا ہے، تمہیں پینا سکھایا ہے. ایک ایک لمحہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی پرورش میں تم پلے بڑے ہو، وہ تمہیں جانتے ہیں، کیا سوچتے ہو وہ جانتے ہیں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر چپکے سے بیوی نے کہا وہ پزا لیتے ہوئے آئیے گا آج، بس اب پزے کا ڈبہ لیا اور سیدھا چھپتے چھپاتے اپنے کمرے کے اندر. بیگم سے کہا ذرا دھیان سے یہ ڈبہ جو ہے نا چھپا کے رکھنا، ڈسٹ بین میں مت ڈالنا، پتہ چل جائے گا. اچھا ماں باپ بھی بیچارے سب سمجھ جاتے ہیں، وہ چال سے سمجھ جاتے ہیں کیا لے کر آیا ہے، چھپا کے لا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، سب سمجھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، سب پتہ ہوتا ہے، وہ چپ رہتے ہیں تاکہ تمہاری عزت خراب نہ ہو. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فرمان سنا کہ آپ بلا رہے ہیں، وہ بوڑھا باپ اٹھا اور اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ چل پڑا. راستے میں اس نے اب ایک کیفیت طاری ہو گئی نا کہ بیٹے نے شکایت لگا دی، تو اب اس کے دل کے اندر بہت بڑا شاعر تھا، وہ بہت بڑا شاعر. آپ کو پتہ ہے شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ اشعار بنا لیتے ہیں. تو اس نے اس بیٹے کے بچپن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جوانی کو اور پورے اس دور کو، یہ جب تک جوان ہوا اس کو سامنے رکھا اور اس نے اشعار بنا لیے. کچھ پورے 20-22 سال کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس کو اشعار میں اس نے سمیٹ کے رکھ دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ باپ پہنچا بھی نہیں تھا کہ جبرائیل آ گئے. نزل جبرائیل آئے اور کہا ان اللہ یقرئک السلام، اے اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بوڑھا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے گا کہ تم نے کون سے اشعار بنائے ہیں، ایسے اشعار جو تم نے کسی کو نہیں سنائے، اپنے کانوں کو بھی نہیں سنایا. وہ اشعار تو سناؤ ذرا.
وہ بوڑھا آدمی آ گیا، باپ آ کے بیٹھ گیا، سلام کرا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتیں تو بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ کون سے اشعار بنایا ابھی گھر سے نکلتے ہوئے؟ اس نے جو دیکھا اللہ کے پیغمبر کی طرف، اللہ کے پیغمبر وہ تو اشعار میں نے اپنے کانوں کو بھی نہیں سنایا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہی تو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں ایمان اور راسخ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، اور اللہ نے کہا ہے کہ کہنا شعار سناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور اپنے پاس بٹھانے کے بعد آپ منتظر تھے کہ اب مجھے یہ کچھ سنائیں گے۔ وہ باپ پھر اشعار، بڑے ثقیل الفاظ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اشعار میں لفظ بڑے ثقیل ہوتے ہیں، بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ میں اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اشعار کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، جب میں گھر سے نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ بیٹے نے شکایت کر دی، تو میں اس زمانے کو یاد کرنے لگا کہ جب ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے کی جب خبر میرے کانوں میں جب پڑی تھی میں اتنا خوش ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا نعمت مجھے حاصل ہو گئی۔ اور ابھی یہ پیدا ہوا ہی تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی، پوری دنیا کی ساری نعمتیں میری جھولیوں میں، خوشیاں میری جھولیوں میں ڈال دی گئی، اتنا میں خوش تھا اس کے پیدا ہونے پر۔ اور پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو چوما، چاٹا، اس سے پیار کیا، اور پھر میں جوان تھا، میں نے بہت محنت کرتا تھا، لیکن اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنی محنت کو بڑھا لیا۔ یہ چھوٹا تھا تو اس کے اخراجات بھی چھوٹے ہی تھے، لیکن جو یہ بڑا ہوتا رہا اس کی ضرورتیں بھی بڑی ہوتی رہیں، اور اللہ کے رسول پھر میں اور محنت کرتا رہا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی محنت کو خوب بڑھا دیا اور خوب کمانے لگا۔ میں صبح جاتا تو صرف یہی فکر ہوتی کہ میں اپنے بچے کے لیے خوب کما کے لاؤں۔ میں دن کو دن نہیں سمجھتا تھا، رات کو رات نہیں سمجھتا تھا، اوور نائٹ لگاتا تھا، اوور ٹائم لگاتا تھا، جھڑکیاں سنتا تھا۔ اور پھر یہ بڑا ہوتا رہا، اس کی ضرورتیں بھی اور بڑی ہوتی رہی، میں نے اپنی محنتوں کو بھی اور بڑھا دیا، اپنی کوششوں کو اور بڑھا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو، میں اور محنت کرتا چلا گیا، لیکن 20-22 سال کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے بالوں کی سیاہی سفیدی سے بدل گئی، میرے گھٹنوں میں درد آ گیا، میری ٹائٹ اسکن جھریوں میں بدل گئی، میری آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، میرے دانت اس طرح چبانے کے قابل نہیں رہے، مجھے تو اب نیند بھی اچھی نہیں آ رہی، مجھے تو اب اس طرح ہاضمہ بھی نہیں رہا، ہاتھوں کی قوت بطش کمزور ہو گئی، پاؤں کی قوت مشی کمزور ہو گئی، اور میرا وہ طاقتور جسم وہ کمزوری سے بدل گیا، میری وہ اکڑی ہوئی اور سیدھی کمر وہ جھک گئی، اور میں ایک سایہ دار درخت تھا اپنی پوری فیملی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور ان کے حصے کی دھوپ بھی میں برداشت کرتا تھا، ان کو دھوپ میں نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر 20-22 سال کے اندر میں نے محسوس کیا کہ وہ کمزور بچہ وہ طاقتور ہو گیا، وہ 6 فٹ کا ہو گیا، اس کی کمزوری طاقت سے بدل گئی اور میری طاقت کمزوری سے بدل گئی، اس کا بچپن جوانی سے بدل گیا اور میری جوانی بڑھاپے سے بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے جوانی کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے نا، وہ بڑھاپا برداشت نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں
کیونکہ اچھا ایک ہے بچپن، لوگ کہتے ہیں بچپن اور بڑھاپا برابر ہے، بچہ بوڑھا برابر ہوتا ہے. میں اس اصول کو نہیں مانتا. بچہ بوڑھا برابر نہیں ہوتا. بچے نے تو مزہ چکھا ہی نہیں ہے نا ابھی جوانی کا. اس کو کیا پتا جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا کیا ہوتا ہے. جس کو پتہ ہی نہ ہو نعمتوں کا، اس کو اگر نعمت نہ ملے تو اس کو کیا پتا کیا نعمت ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس نے اسپرٹ کا مزہ چکھا ہی نہیں، غریب ہے، ساری زندگی گزار دی. تو اس نعمت کا چونکہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اگر یہ نعمت نہیں ملتی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس کو پڑتا ہے جو ساری زندگی اسپرٹ میں گزارے اور اب بڑھاپے میں اسپرٹ نہ ہو، اگر لائٹ نہ ہو. اگر جو ایک آدمی ہے، اس نے اسکوٹر میں ہی زندگی گزاری، اس نے تو فارچونر گاڑی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، اس نے 4 ویل گاڑی استعمال ہی نہیں کری ہے. اب اگر اس کو 4 ویل گاڑی نہیں ملتی تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں مزے میں ہوں، مست ہوں بھائی، صحیح ہے، اسکوٹر ہے میرا، ہیلی کاپٹر ہے میرا، جہاز ہی ہے نا ایسا. لیکن جو فارچونر گاڑی میں بیٹھ جائے اور پھر وہ 4 ویل گاڑی سے اتر کر اس کی ترقی تنزلی سے بدل جائے، اس کی امیری فقیری سے بدل جائے، اور وہ نیچے آ جائے اور وہ اسکوٹر پر آ جائے نا، جو فارچونر اور لینڈ کروزر اور پراڈو گاڑی میں جس نے زندگی گزاری ہو، وقت گزارا، اور اب وہ اسکوٹر پہ آ جائے تو اس سے اسکوٹر پر بیٹھنا اس کو گھائل کر رہا ہوتا ہے، اس کو کھا رہا ہوتا ہے، اس کو اذیت میں رکھ رہا ہوتا ہے. تو نعمت کے مل جانے کے بعد نعمت کے مل جانے کے بعد نعمت کا زوال برداشت نہیں ہوتا. سمجھیے گا بات. بچے کو تو نعمت ملی ہی نہیں نا ابھی، تو آپ بچے کو بوڑھے سے کہاں ملا رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی تو وہ ہے جس کو جوانی کی نعمت مل گئی، جس کو طاقت مل گئی، جس کو قوت مل گئی پھر چھن گئی، جس کو آنکھوں کی بینائی مل گئی اور وہ پھر کمزور ہو کر یہ نعمت چھن گئی، ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. جس کو بڑی مست نیند آتی تھی لیکن اب وہ نعمت اس سے چھن گئی، اب پورا جسم چیخ رہا ہے، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد. تو نعمت کے چھن جانے کے بعد پھر اس نعمت کا احساس بہت پریشان کرتا ہے. تو یہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں سایہ دار درخت تھا اپنی پوری فیملی کے لیے، اور میں اپنے بچوں کے حصے کی دھوپ بھی میں برداشت کرتا تھا، اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا اور یہ سایہ دار درخت بن چکا ہے میرا بیٹا، تو اب اس کی چھاؤں میں آنے کے لیے کچھ دیر سستانے کے لیے میں اس کی چھاؤں میں آنا چاہتا ہوں، اور کچھ دیر کے لیے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑھاپے کے بعد بچپن نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی، بڑھاپے کے بعد تو مرنا ہوتا ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے لیکن بڑھاپے کے بعد تو مرنا ہوتا ہے. تو میرے پاس تو وقت بہت کم رہ گیا. اب میرا بچہ سایہ دار درخت بن چکا ہے، اب اس کی چھاؤں میں آنے کے لیے، کیونکہ اب مجھے دھوپ کی گرمی اور دھوپ کی حدت اور دھوپ کی تمازت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اب میں اس سایہ دار درخت کے نیچے اس کے پوچھے بغیر آتا ہوں تو یہ کہتا ہے، ابا جان پوچھ کے آئیے میرے سائے کے نیچے، میرا سایہ ہے. میں اب اس کے سائے میں آؤں اور اس سے پوچھ کے آؤں؟ اے اللہ کے پیغمبر، بس یہ معاملہ، یہ سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. اور حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَ بِتَلَابِيبِ، اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے گریبان کو پکڑ لیا، اس کو ہلایا، اور آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میرا مال میرا باپ لے لیتا ہے، میرا مال تیرا کیسے ہو گیا؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا، اس پر ذرا غور کیجیے گا، انت و مالک لابیک کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. یعنی آپ نے کیا سمجھایا؟ اللہ اکبر. جس طرح تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے. سمجھیے گا ذرا بات کو. کر سکتا ہے کہ وہ بیٹا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا بیٹا نہیں.
کیسا ہی باپ ہو، غریب ہو، لیکن بیٹا بیٹا ہی رہے گا، باپ باپ رہے گا۔ اب فرمایا جس طرح تو اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا باپ نہیں ہے، بالکل اسی طرح تو یہ جب یہ انکار نہیں کر سکتا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اسی طرح سمجھ لے تو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ تیرا مال تیرے باپ کا نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تو اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور اگر تیرا مال تیرا باپ تجھ سے پوچھے بغیر لے گا تو وہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مال اس کا ہے، اور کوئی اپنا مال لینے کے لیے تجھ سے کیوں پوچھے گا؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ بھائی وہ تو اپنا مال لے رہے ہیں نا۔ اس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کہی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ کیا انداز ہے اللہ کے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کو جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جو بیچارے محروم ہیں، مانگتے نہیں ہیں اور دستے سوال دراز نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہیں، اپنی عزت کے پیچھے وہ مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند محروم رہ جاتے ہیں بیچارے، تو اللہ کیا کہتا ہے مالداروں کو، وفی اموالہم، وہ جو تمہارا مال ہے نا، جو تمہاری جیب میں رکھا ہوا ہے، یہ جو تم اپنی جیب میں سے اپنے مال میں سے ان کو دیتے ہو نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنا مال ان کو دے رہے ہو، بلکہ فرمایا حقن، اس مال میں ان کا حق ہے، یعنی تم ان کو ان کا حق دے رہے ہو، سمجھے گا؟ یعنی اس مال میں جو تم نکال رہے ہو اس میں تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو اگر تم حق والے کو اس کا حق دے رہے ہو تو تمہارا کیا کمال؟ اگر آپ پوائنٹ کو سمجھیں، بھائی کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسے رکھوائے ہو اور وہ پیسے آپ سے لے رہے تو آپ کا کیا احسان ہے اس پر؟ بھائی آپ دے دیں، اور کوئی آپ کا احسان نہیں، اس کا ہے وہ مال۔ تو اللہ فرما رہا تمہاری جیب میں جو 2.5% رکھا ہوا ہے اس غریب کا، وہ ہے ہی اس کا، وہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ جب وہ تمہارا ہے ہی نہیں تو کبھی احسان مت جتانا وہ 2.5% دیتے ہوئے۔ اوور ٹو دا وائز، سب عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ، دینے والوں کو بھی کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو ہمارا ہاتھ اونچا اور تمہارا ہاتھ نیچے، ہمارا اوپر تمہارا ہاتھ نیچے، ہم بڑے تم چھوٹے، ہم اعلیٰ تم ادنا، ایسا ہرگز نہ سمجھنا، اس کو کمتر نہیں سمجھنا۔ مجھے ٹائم بتائیں جی، میں تو چلتا رہوں گا اس طرح، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ تھک گئے تو میں بریک لگاؤں ہیں، 12:30 تک بیان کرتے ہیں جی، اور 10 منٹ تھوڑا سا اور سن لیں۔ تو باپ کے عظمت کے حوالے سے 1-2 حدیثیں اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے باپ کی بنسبت اولاد کی، یا ماں کو زیادہ غم ہوتا ہے باپ کی بنسبت، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باپ کی فطرت میں اللہ نے تھوڑی سختی رکھی ہے، اور ماں کی فطرت میں اللہ نے تھوڑی سی نرمی رکھی ہے، یہ فرق ہے۔ باپ کی سختی اور ماں کی نرمی یہ گھر کے ماحول کو متوازن رکھتی ہے، مناسب رکھتی ہے۔ باپ کی اگر سختی ہو اور ماں کی نرمی نہ ہو تو گھر کا ماحول متوازن نہیں رہ سکتا، اور ماں کی اگر نرمی ہو اور باپ کی سختی نہ ہو تو وہ نرمی بگاڑ دے گی اولاد کو۔ گھر کے ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے اور مناسب رکھنے کے لیے اللہ نے ماں میں کچھ نرمی رکھی ہے اور باپ میں کچھ سختی رکھی ہے، کہ تاکہ ایک اچھا ایک نیا ماحول کریٹ ہو جائے گھر کے اندر، کہ اولاد جو ہے وہ درمیان میں رہے، نہ ماں کی نرمی سے خراب ہو جائے اور نہ باپ کی سختی سے پریشان ہو جائے۔ تو اللہ نے ماں باپ کو یہ 2 خصوصیات دے کر کے بھیجا ہے۔ اب چونکہ ماں کی نرمی ہے تو فطرتاً جب ماں کی نرمی ہے تو اولاد کا رجحان نرمی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ باپ کھٹکتا ہے کہ ہر وقت روکنا، ٹوکنا، منع کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس لیے کہ ماں کو تو پتہ نہیں ہے نا، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے ماں،
اس نے آگے ٹھوکریں نہیں کھائیں. باپ روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ نکل کر وہ روزانہ لڑتا ہے. کسی کی جیب سے پیسہ نکال کر اپنی جیب میں رکھنا کوئی چور کے لیے تو آسان ہوتا ہے. وہ چور بھی نہیں ہے, وہ ڈاکو بھی نہیں ہے. وہ محنت کر کے, وہ غلامیاں کر کے, وہ نوکریاں کر کے, وہ جھڑکیاں کھا کر, وہ دھوپ میں پھر کر, وہ اپنے آپ کو گھس کر, اپنے رگڑے لگوا کر وہ کسی دوسرے کی جیب سے پیسہ نکال کر وہ اپنی جیب میں لے کر کے آتا ہے. اس کو ماحول کا پتہ ہے, اسے لوگوں کا پتہ ہے, اس کا باہر نکلنے کے بعد باہر کی دنیا میں اچھے لوگ سارے نہیں ہیں, اس کو برے بھی ٹکراتے ہیں, اچھے بھی ٹکراتے ہیں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, فریب کیا ہے, عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, ظلم کیا ہے, اس کا واسطہ ہر چیز سے پڑتا ہے. تو اس لیے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنی اولاد کو روکتا ہے اور ٹوکتا ہے اور بار بار منع کرتا ہے اور ان کو مارتا بھی ہے, انہیں جھڑکتا بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حقائق سے, زمینی حقائق سے آگاہ ہوتا ہے ماں کی بنسبت. لیکن غم میں وہ بھی برابر کا ہوتا ہے, بہت غم ہوتا ہے باپ کو بھی. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب غم ملا حضرت یعقوب علیہ السلام کو, تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں, آنکھوں کی بینائی سفید ہو گئی, آنکھوں کی پتلی وائٹ ہو گئی روتے روتے. فَهُوَ كَظِيمٌ. کظیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بوڑھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سقے ہوا کرتے تھے, مشکیزے ہوا کرتے تھے. ہماری نیو جنریشن تو جانتی نہیں ہے سقہ کیا ہوتا ہے, مشکیزہ کیا ہوتا ہے. پہلے سقہ ہوتا تھا, وہ پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتا تھا اور پیٹھ پر رکھ کر اور آپ کے سموار میں آپ کی ٹنکی میں ڈال دیا کرتا تھا. روزانہ کے 7 مشقیں اور ہم اس کو پیسے دیا کرتے تھے, ہے نا, ایسا ہوتا تھا پہلے. اچھا, اگر کسی نے مشکیزہ اگر دیکھا ہو تو مشکیزے کا منہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا. اگر یہ اس کو اگر مشکیزہ آپ سمجھ لیں تو یہ جتنا ہی چوڑائی اس موبائل کی ہے اس کی پوری چوڑائی جو ہے نا وہ اس کے منہ کی ہوتی تھی, یعنی پورا کھلا ہوا ہوتا تھا اوپر سے. آج کے دور میں اگر میں سمجھاؤں, جو ایک تیل کا پاؤچ آتا ہے 1 کلو کا, اس کا آگے ایک کیپ بنا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا منہ چھوٹا ہے. اگر اس کو الٹ بھی دیں یا غلطی سے اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے تو پورا تیل ایک ساتھ نہیں نکلے گا, بلکہ تھوڑا سا ہی نکل کے ضائع ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو قینچی سے پورا اس کی چوڑائی کے برابر کاٹ لیں تو اس کو کہتے تھے مشکیزہ. اوپر سے پورا منہ کھلا ہوا ہوتا تھا. اچھا, جو بیچارہ سقہ ہوتا تھا, جو مشکیزہ بھر کے لے کر آتا تھا, اس کی کمبختی یہ ہوتی تھی کہ اگر پانی تھوڑا لائے تو وہ کہتا تھا یار آدھا مشکیزہ لاؤ بھائی, بھر کے لاؤ نا. اب وہ بیچارہ لبالب بھر لیتا تو تھا, اس کو جب لبالب بھر دیتا تو بھرنے کے بعد سقے کے پاس ایک ڈوری ہوتی تھی, ایک ڈوری ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے, سلی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اس بھرے ہوئے, توجہ فرمائیے گا, اس بھرے ہوئے مشکیزے کو جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے اس کے منہ کو چھوٹا کرتا, پکڑتا اور اپنی مٹھی میں لے. یہ آسان کام نہیں ہے, مشکیزہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو. چشمے تصور سے آپ جائیے جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اس بھرے ہوئے لبالب مشکیزے کو جو بھرا ہوا ہے اس کے منہ کو, پورا منہ کھلا ہوا بھی, اس کے منہ کو چھوٹا کرنا اور چھوٹا کر کے اور پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو ڈوری باندھ دینا. یہ جو ڈوری ہے نا, اس ڈوری کو عربی زبان میں قزم کہتے ہیں. قزم یعنی روک کر کے رکھنا, پانی کو باہر نہ نکلنے دینا. اللہ کہتا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں کہ غم اتنا تھا لیکن زبان پر نہیں لاتے تھے, گھٹ گھٹ کے اندر ہی اندر اس غم کو پالا ہوا تھا. فہو کظیم, لبالب بھرے ہوئے تھے غم سے, لبالب بھرے ہوئے تھے. یہی وجہ تھی کہ اندر ہی اندر ایک گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے ہوئے آنکھیں آنسو بہاتی رہتی تھیں. تو آنکھیں سفید ہو گئیں لیکن غم بھرا ہوا تھا, اور اس بھرے ہوئے غم کو زبان سے ظاہر نہیں کرنے, کیونکہ اس کو ڈوری سے باندھا ہوا تھا, صبر کی ڈوری سے, صبر کی ڈوری سے اس کو باندھا ہوا تھا. فہو کظیم, وہی آ گیا کظیم. قزم اس ڈوری کو کہتے ہیں جس سے مشکیزے کے منہ کو باندھا جائے مشکل سے, بڑی مشکل سے.
یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ ایک باپ کا غم ہے. آئیے ایک باپ کا اور غم بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کا لخت جگر ابراہیم اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم تھے، ابراہیم کو لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا. صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور ان کے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹنے ہی والا ہے، روح نکلنے ہی والی ہے اور خر خر منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں. اور چھوٹا سا بیٹا اللہ کے رسول کا ابراہیم اللہ کے رسول کی گود میں دم توڑ رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹایا، فضمہ، اس کو چمٹا لیا، وقبلہ، اور آپ اس کا بوسہ لینے لگے، وشمہ، اور سونگنے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ماں اپنے بچے کو سونگتی ہے، کہ بہت زیادہ محبت کا اظہار ہو نا. باپ بھی اپنے بچے کے سر کو سونگتا ہے، اپنی ناک بھی لگا لیتا ہے بچے کے جسم سے، بچے کے سر سے. سونگنے میں بھی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فشمہ، اپنے اس لخت جگر کو سونگنے لگے اور آپ نے بوسہ لیا اس کا اور سونگنے لگے اور فوضعہ علی حجرہ، اپنی گود میں لٹا لیا. وہ ابراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فذرفت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، رونے لگے. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تب کی وانت رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع، اے عبد الرحمن بن عوف، آنکھیں تو آنسو نکالتی ہیں، والقلب یحزن، اور آنکھیں آنسو کیوں نہ نکالیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم، میں تیری جدائی سے بہت مغموم. تو ایک باپ کا غم بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں ہی غم کھاتی ہے، ایک باپ بھی غم کھاتا ہے. تو لہذا کوشش کیجیے. ایک اور حدیث سن لیں جاتے جاتے، ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدہ. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سنو، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی اپنی امت سے محبت کیسی ہے کہ اگر اس محبت کو جاننا چاہتے ہو نا، سمجھنا چاہتے ہو نا، آؤ تمہیں میں ایک مثال سے سمجھا دوں. جیسے ایک باپ کی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے نا، ایسی میری محبت ہے تمہارے لیے. یعنی باپ کی عظمت کو سلام، کہ جس کی محبت کو اللہ کے رسول اپنی محبت کے ساتھ تشبیہ دے، کہ جیسے میری محبت ہے اپنی امت کے ساتھ. اور اللہ کے رسول کی محبت امت کے ساتھ کیسی تھی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اللہ کے رسول اندر ہی اندر اتنا گھلتے تھے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے. میں اللہ کا سچا نبی ان کے سامنے ہوں، قرآن اتر رہا ہے ان کے سامنے، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو آپ کڑتے تھے اندر ہی اندر. آپ کو یہ ہوتا تھا کسی طرح یہ اسلام لے آئیں، یہ مومن ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت میں چلے جائیں. اتنا اندر ہی اندر آپ کھولتے تھے کہ اللہ نے قرآن اتارا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنی اتنا ہلکان کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یعنی اتنی محبت تھی کس کے ساتھ؟ امت کے ساتھ. لیکن مومنوں کے ساتھ اور زیادہ محبت تھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ آپ مومنوں کے ساتھ تو رؤوف الرحیم ہے. جس اللہ رؤوف ہے نا، رحیم ہے، آپ مومنوں کے ساتھ ایسے ہیں جسے رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے کہ ایک والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. باپ کی عظمت کو سلام، کہ جس کی محبت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تشبیہ دیتا ہوں اپنی محبت کو باپ کی محبت کے ساتھ. وہ باپ آخری حدیث کا لفظ اعلمکم دینکم، میں تم کو دین سکھاتا ہوں. اسی حدیث میں فرمایا کہ میں باپ کی طرح چاہتا ہوں اور تم کو دین سکھاتا ہوں. اس جملے میں بھی سمجھا دیا گیا باپ کو، وہ باپ جو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائے
اس نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیا سکھا دیتے ہیں، ہم ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، ہم اس کو ایڈوکیٹ بنا دیتے ہیں، ہم اس کو جج بنا دیتے ہیں۔ اتنی تعلیم دلوائی، اس کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا، اتنی محنت کری، اس کو دنیا کے اندر سب کچھ سکھا دیا اس کو، لیکن دین نہیں سکھاتے۔ اور پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب وہ وظیفہ بتائیے نا، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ کسی دعا سے کسی وظیفے سے اولاد نماز پڑھے گی؟ بھائی کوئی دعا پوچھ لیتا نا، آپ کا بچہ میٹرک کر لیتا اس دعا کی برکت سے۔ آپ کوئی دعا پوچھ لیتا نا مولوی صاحب سے، اس دعا کو پڑھتے رہتے، اس دعا کو مانگتے رہتے، وہ ڈاکٹر بن جاتا۔ ہاں نہیں مولوی صاحب وہ دعا سے کہاں ڈاکٹر بنے گا، وہ اس کے لیے تو پوری محنت کرنی پڑتی ہے، وہ صبح اٹھنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، بچوں کو جگانا پڑتا ہے، یونیفارم پہنانا پڑتا ہے، ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے، مسلسل ایک محنت ہوتی ہے۔ اولاد کی ایک کوشش، اولاد کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ماں باپ اپنے آپ کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنی طاقتیں خرچ کر دیتے ہیں، تب جا کر ایک ڈاکٹر بنتی ہے، انجینئر بنتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین بھی ایسے ہی نہیں آ جائے گا، کسی دعا سے بس دین آ گیا۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اپنی اولاد کو دنیا بھی سکھائیے لیکن دین بھی سکھائیے۔ اگر کوئی باپ دنیا سکھا دیتا ہے لیکن دین نہیں سکھاتا، وہ باپ تو ہے لیکن اس نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین۔